سلمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں، جنوں کا کمانڈر بھی ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی، سارے ان کے سردار وہاں پہ جمع ہیں. تو جو ان کی ایئر فورس کا کمانڈر تھا نا، وہ ہدہد تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے، جیسے مرغے کی ہوتی ہے، اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرندہ ہے. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیت دی ہے. وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا. تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے، اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے، تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا. بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے. اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھیں. تو حضرت سلمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سر پھر ہدہد دیکھیں کڈا پکا مواحد سی. وہ کہتا ہے کہ اے سلمان علیہ السلام، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آؤں جو آپ کے علم میں بھی نہیں. بابی نہیں تھا ہدہد، ہاں اچھا. سلمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے، عورت، اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے. یعنی اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار ارد گرد بیٹھتے تھے، اور وہ پتھر کا بنا ہوا بڑا سا. ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے، تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پہ، اور بڑا اس کا ایک تخت ہے، اس کے کئی سردار ہیں، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے ہیں. وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں. سر ایک ہدہد کو بھی ٹینشن ہے شرک کی. آپ ذرا یہ دیکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ام دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اگر یہ شرک کی تکلیف کا احساس یہ آسمان، زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائیں سے کہ اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب ہدہد کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب، کہ شیطان نے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. ان کو تو چاہیے تھا اسے ہی سجدہ کریں، اور اس پہ آیت سجدہ بھی ہے. اللہ اکبر، سبحان الملک القدوس. تو اب حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ توحید کے امام ہیں، دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹو ہیں، جب وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بہانا تو نہیں کہیں کر رہا تو. حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا. اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ النمل آیت نمبر جو ہے وہ 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات. جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کر دوں گا. تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے، ملکہ بلقیس جو ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے، قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی تھی. اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے، اور جا کے اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے. کوئی سیکورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا، وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے. تو حضرت سلمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں 2 ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے. انہ من سلیمان، سورہ النمل آیت نمبر 30. یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے. ایک عزت والا خط آیا ہے. عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے، وہ اس کو پتا چل گیا کہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس. تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں میں بھی اس کی حکومت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں.
اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتا ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں. ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں. قوم سبا کی وہ ملکہ تھی. تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ. تو سردار تو آپ کو پتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں, بڑے زور آور ہیں, ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں حکم دیں, دیکھی جائے گی. لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے نا. تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے, اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے. وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھن جائے گا. ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں. تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے, میں سلمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہے. یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے تاکہ اس کی دولت ہتھیائے. تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے, اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے, تو وہ ٹل جائے گا. تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلمان علیہ السلام کے پاس. اور وہاں پہ سلمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی عقید دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے. تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے. سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے. اور انسانی تاریخ میں سلمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرا ہے نہ بعد میں, جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو. تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے, انتظار کرو وہاں. تو وہاں سے چلے جاتے ہیں, وہ تو چلے جاتے ہیں. اور سلمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی, کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا. اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے. قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے, بیت المقدس ایلیا شام کے اندر. آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے. تو سلمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں, وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی, کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو. سر یہ بادشاہ کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی, سیدھا وہ خود حاضر ہو رہے ہیں. خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے. جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا, تو سلمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلقیس ہے وہ مطیع ہو کے میرے پاس آنے والی ہے. ان کو پتہ ہے, فیڈ بیک مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آگاہ کر دیا. تو پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے. اور آصف بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے, یہ اسرائیلی روایتوں میں. وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ آیت نمبر 30 میں تو وہ یہ آگی 38 نمبر سے آن ورڈ. 30 تو پہلے گزر چکی نا, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر ہے 38. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سرداروں جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو, تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے. کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن. تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہ میں آپ اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے, مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں. انبلیویبل چیز ہے. 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت, پتھر کا وزنی,
3-4 घंटे क्या, वो तो आज भी आप अगर जहाज में भी लाए तो 3-4 घंटे में नहीं पहुंच सकता, उसको तो लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, और मैं इसके ऊपर अमानतदार भी हूं, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करूंगा, और मैं ताकत भी मुझे अल्लाह ने दी है, जिन्नात को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी एग्री नहीं करते इस मसले में। तो फिर एक और शख्स, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वहां एक शख्स बैठा होता है जिसके पास किताब में से इल्म होता है। वो कहता है अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक, मैं उस तख्त को आपके सामने हाजिर कर दूंगा आपकी आंख झपकने से पहले, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में मैं ले आऊंगा। हमारे लिए तो वही हजम करना मुश्किल है, तो ये तो है बहुत बड़ी चीज है। तो ये उसने दावा किया, बस ये दावा करने की देर थी और वो ले भी आया था। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रा इंदहु, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब वो तख्त वहां पर आया हुआ देखा, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, और उन्होंने क्या, हुजूर किड्डे पहुंचे बुजुर्गों, क्या बात है, क्या साहिब करामत हो, नहीं ओमिट कर, उनका ये मेरे रब का फजल है। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, आप लिखते हैं निगाह मुर्शिद से, माँ बाप की दुआ से, और पैगंबर क्या कहता है, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। क्यों है फजल? लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्रगुजार बनता हूं या ना शुक्रा। ये सर तौहीद है। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो कोई अल्लाह का शुक्र करेगा तो वो भी अपने नफ्स की खातिर ही कर रहा होगा, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। वमन कफरा, और जो कोई अल्लाह की नाशुक्री करे, फइन्न रब्बी गनियुन करीम, तो मेरा रब तो गनी है, करीम है, उसे किसी की परवाह ही नहीं है। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। अच्छा, इसके बाद फिर आता है कि वो मलका जब आई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना इस तख्त की हैत बदल दो, डिजाइनिंग इसकी थोड़ी सी चेंज कर दो, जो उसके ऊपर कोई फूल बूटे लगे हुए थे, थोड़ा सा इसे टेम्पर करो, और मैं देखूंगा कि वो पहचानती है अपने तख्त को नहीं कि नहीं पहचानती। तो वो फिर मलका वहां पे आ पहुंचती है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे रिसीव करते हैं और कहते हैं इस तख्त के बारे में तेरा क्या ख्याल है। तो वो बड़ी समझदार होती है, तो वो कहती है ये तो लगता है कि ये मेरे तख्त ही है, उसकी मिसल मुझे लग रहा है, बल्कि शायद वही है। तो ये उसकी समझदारी का भी सबूत है कि वो उसको टेम्पर्ड फॉर्म में भी पहचान लेती है, और ये उसको दूसरा मैसेज मिल जाता है, उन्होंने क्या लड़ना है, उसने कहां से लड़ना है। वो तो ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि 4 महीने में भी कोई उठा के यहां ला सके, अभी तो उसको ये पता ही नहीं था, ये तो ऐसे आया हुआ है। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे अपने जो टेम्पल है ना उसकी भी थोड़ी झलक करवाते हैं। आगे एक महल में जब लेके आते हैं कमरे में, तो उसमें ऐसे शीशे जड़े हुए होते हैं कि वो गोया देखने में तालाब महसूस हो रहा होता है। तो जब उस पर पांव रखने लगती है, वो समझती है शायद पानी वाला तालाब है, तो वो अपने जो तहमद है या जो भी उसने कपड़े पहने होते हैं वो थोड़ी सी उठा लेती है, उसकी पिंडलियां भी नंगी हो जाती हैं, वो समझती है पानी है, वो पानी नहीं होता, तो वो इंप्रेस होती है। और फिर वो वहां पे कहती है कि मैं सुलेमान के साथ अपने रब के सामने सर तस्लीम खाम करती हूँ, जो मैं शिरक करती रही, मैं अल्लाह की तरफ रुजू आती हूँ, और वो इस्लाम कबूल करती है। बाकी इसराइली रवायतों में फिर मिलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का निकाह उसके साथ होता है। कुरान ने इस चीज को एड्रेस नहीं किया, कुरान तो बस कंक्लूड इस पे करता है कि वो मुसलमान हो जाते हैं, ना वो बरेलवी होती है, ना देवबंदी होती है, ना अहले हदीस होती है, ना शिया होती है, बल्कि मुसलमान हो जाती है। और आप ये अल्फाज देखें जनाब, मुसलमान मुसलमान ही है हर तरफ। क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, वो कहती है मेरे रब मैं अपनी जान पे जुल्म करती रही इससे पहले। व अस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मैं सुलेमान के साथ सर तस्लीम खम करती हूँ उस रब के सामने, अल्लाह के सामने जो सारे जहानों का पालने वाला है। मैं सर तस्लीम खम करती हूँ, मैं मुस्लिम होती हूँ। तो वो अपना आप अपने रब के हुजूर सर तस्लीम खम कर दो। तो ये वाकया यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब वो ये कहते हैं जनाब के जी वो इन्होंने फिक्र लग, अच्छा इससे तो तौहीद अखज़ करनी चाहिए थी, ये चक्कर में पड़ के कहते जो बंदा लबो केड़ा जाए जिन्हें एंज करके तख्त लेके आया, वो बंदा अगर इंपॉर्टेंट होता ना तो अल्लाह ताला उसकी तारीफ वहां पे बयान करता।